بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الہدی۔ بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے روز جزا و شافائے محشر کے ساتھ۔ اور حضور صاحبزادہ صاحب کیا حضور نصیر ملت نے خوبصورت تشبیہ ارشاد فرمائی۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، اور تنہا اسی کے نام سے، ذات سے نہیں، تنہا اسی کے نام سے یزیدی ہے بدحواس۔ اب کیا کریں حسین 72 کے ساتھ ہے، اب کیا کریں حسین 72 کے ساتھ ہے۔ اور سامعین زیت شم حضرت علامہ مبلغ یورپ خطیب ابن خطیب خطیب نقطہ فاضل نوجوان حضرت علامہ حسنین رضا صدیقی صاحب اور ان کے والد محترم حضرت علامہ نیاز احمد صدیقی صاحب کی جو دینی خدمات ہیں آپ اب بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور یقین جانیے کہ مجھے آج اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان سے باہر بھی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا فیض نظر آتا ہے۔ اور جن کا یہ تعارف کروا رہے تھے استاد العلماء کا، وہ ایک حیثیت سے میرے بھی استاد بنتے ہیں، کیونکہ جس کا جامعہ کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کا سید حسین الدین شاہ صاحب کے ساتھ تعلق ہوگا، وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ میں نے حضور نصیر ملت کی بات سے اپنی بات کو شروع کیا ہے۔ صاحبزادہ صاحب نے عظمت آل و اصحاب رسول کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور آپ نے اس مختصر وقت کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اصحاب رسول نے آل محمد کے ساتھ پیار کس طرح کیا ہے، اور آل محمد نے اصحاب رسول کا ادب کس طرح۔ بس دو ہی باتیں ہیں، اور دو ہی باتیں کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ مشکات شریف کے اندر امام بخاری کے حوالے سے، بخاری شریف کے حوالے سے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے ایک بات نقل کی گئی کہ عراق کا ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آ کر سوال کرنے لگا، حج کی نیت سے آیا، اور حج کی نیت سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس موجود تھا۔ اس نے لوگوں کا جھمگھٹا دیکھا، لوگوں کا ہجوم دیکھا، صحابی اور رسول کے ارد گرد، حضور کے اس صحابی کے ارد گرد لوگ پروانہ وار گھوم رہے تھے۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابن عمر ہے، فاروق اعظم کا بیٹا ہے۔ یہ پاسا گیا، عراق سے اس کا تعلق تھا، آ کر کہنے لگا عبداللہ ابن عمر صحابی اور رسول کے بیٹے ہو، بڑے عظیم عالم دین ہو، تم سے ایک فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا پوچھو، ہم نے رسول سے سیکھا ہی اس لیے ہے کہ جو پوچھو گے ہم تمہیں بتائیں گے۔ اب ابن عمر سے سوال کرنے لگا، حضور مجھے یہ بتا دیں کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، احرام کی حالت میں اگر کوئی بندہ مکھی مار دے تو اس کے لیے مکھی مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے آپ نے یہ روایت پہلے سنی ہی نہیں ہے۔ علماء نے
لوگوں کو بخاری شریف کی احادیث سنائی نہیں ہے. یہ ایک عظیم علمی ادارہ ہے اور یہاں حضور کی احادیث کا درس دیا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا مجھے حیرانگی ہوتی ہے تجھ پر، تیرے سوال پر. وہ کہنے لگا کیوں؟ سوال اتنا عجیب نہیں ہے، اتنا مشکل سوال نہیں ہے، میرے سوال پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے، میرے سوال پر اتنا اظہار تعجب کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جنہوں نے رسول کے بیٹے کو بلا کر کربلا میں شہید کر دیا وہ پوچھتے ہیں حرم کی حد کے اندر مکھی مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ جو رسول کے بیٹے مار بیٹھے ہیں وہ مکھیاں مارنے کا پوچھتے ہیں کہ مارنا جائز ہے کہ نہیں. یہ اصحاب رسول کا حضور کی آل کے ساتھ تعلق تھا. اب مولا کائنات کی بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلعتا فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آپ کا خادم حاضر ہوا. آپ کے دوش پر ایک چادر تھی انتہائی بوسیدہ. اگر عرض کرنے لگا حضور آپ کے پاس کوئی اور چادر نہیں ہے، یہ میں بطور تحفہ کے آپ کو چادر دینے کے لیے آیا ہوں، یہ چادر میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے. اور آپ کے شانوں پر یہ پرانی چادر اچھی نہیں لگتی، آپ نئی چادر زیب تن کیجئے. حضرت مولا کائنات نے جب یہ بات سنی نا تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا. حضرت مولا کائنات زور و قطار رونے لگے. لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر سوال کرنے لگے حضور کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی، کوئی بے ادبی کے کلمات نہیں تھے، کوئی غلط بات نہیں کی تھی، یہی کہا تھا کہ چادر بوسیدہ ہے، چادر بدل کر نئی چادر لے لیجئے. فرمایا بات چادر کی نہیں ہے، بات چادر دینے والے کی ہے. چادر دی کس نے تھی؟ چادر دی کس نے تھی؟ بات چادر دینے والے کی ہے. فرمایا آپ ہی بتا دیں جو اتنی بوسیدہ چادر سے آپ کو محبت کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ چادر خلیفہ دوم فاروق اعظم نے مجھے تحفہ کے طور پر عطا کی تھی. میں نہیں چاہتا جو محبت کے ساتھ تحفہ فاروق اعظم نے مجھے عطا کیا تھا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کی چادر کو قبول کروں. وہ اصحاب رسول کی آل رسول کے ساتھ محبت تھی. یہ آل رسول کا اصحاب رسول کے ساتھ پیار تھا. بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، سمین دیت شم وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں تو اعلی حضرت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے یہی درس دیا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور فاضل بریلی نے بات ہی ختم کر دی، کہا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کی اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حضرات گرامی القدر، میں